اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ناظرین، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے مثابتاً، جس کا مادہ صوب ہے، سا واو اور با، اور اس کے معنی ہے کسی چیز کے چلے جانے کے بعد واپس آ جانا۔ اس کے علاوہ وہ مقام جہاں بار بار جمع ہوا جائے اسے المثابہ کہتے ہیں۔ صابہ کے معنی جمع ہونے کے ہوتے ہیں، اسی لیے عربوں میں جب لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا تو ایک آدمی کسی اونچی جگہ کھڑا ہو کر کپڑا ہلاتا۔ اسی طرح تصویب کے معنی ہے لوگوں کو آواز دے کر بلانا یا اکٹھا کرنا۔ صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم پکارنے کو تصویب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مثابۃ للناس کا مطلب ہوا لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جگہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور مقام امن بنایا، یعنی وہ جگہ ہے جہاں پچھلے تقریباً 4000 سال سے لوگ جمع ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ بے شمار تہذیبیں آئیں اور گئیں، لیکن اس گھر کے طواف کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی گئی ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں کہ کبھی یہ خالی ہوا ہو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو اس گھر کی رونق کو 4 چاند لگ گئے، اور دنیا کے کونا کونا سے لوگ طواف کے لیے جوق در جوق آتے رہتے ہیں، اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آیت کے اس حصہ میں وَأَمْنًا کہہ کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ نہ صرف اس مقام کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا ہے بلکہ اسے امن کی جگہ بھی قرار دے دیا ہے۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا یہ حال ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا اسے امن دیا جائے گا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تاریخ گواہ ہے
کہ یہ گھر ہمیشہ امن کا گہوارہ رہا ہے، یہ گھر ہمیشہ امن کا گہوارہ رہا ہے، یہاں تک کہ حج کے زمانہ میں تو یہاں حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی امن اور تحفظ ملتا ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جسے حرم کہا جاتا ہے وہاں پر خون بہانا بالکل منع ہے۔ اس پر بھی تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی نے اس کی حرمت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر کے تباہ کر دیا۔ واقعہ فیل اس کی ایک مثال ہے، یعنی ابرہہ نے کس طرح ہاتھیوں سے کعبہ پر حملہ کر دیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر اپنے اس گھر کی حفاظت کی۔ ابرہہ بالآخر ذلیل و خوار ہوا، لہٰذا جو کوئی بھی اس گھر کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا اسی طرح ذلیل و خوار ہوگا۔ ناظرین، بات ہو جائے مقام ابراہیم کی فضیلت و عظمت کی۔ خانہ کعبہ کا انچ انچ مقدس ہے اور اس میں کسی جگہ بھی نماز پڑھیں 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، مسجد حرام یعنی حرم کعبہ میں ایک نماز کا ثواب دوسری جگہ پر 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص بیت المقدس یا مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب پاتا ہے۔ لیکن وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ کاش یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہو، تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ ناظرین، مقام ابراہیم علیہ السلام تقریباً 14 انچ مربع چھوٹا سا پتھر ہے جو بیت اللہ کے قریب ہی تعمیر کعبہ کے وقت سے پڑا ہوا ہے۔ تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے اور وہ کسی لفٹ کی طرح اوپر اور نیچے ہوتا رہتا۔ ظاہر ہے اس چھوٹے سے پتھر کو مصلی بنا کر اس کے اوپر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تاہم اس سے مراد یہ ہے کہ اس پتھر کے قرب و جوار میں نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ ہر طواف کرنے والا اپنے 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے قریب ادا کرتا ہے۔ اگر اس کے بالکل قریب جگہ نہ ملے تو پیچھے کہیں بھی 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف کی 2 رکعت واجب ہیں، جبکہ دوسرے ائمہ کرام اسے سنت کہتے ہیں۔ بہرحال اس مقام پر نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صالح بندے جس جگہ نماز پڑھتے ہیں یا جو جگہ عبادت کے لیے ان کے استعمال میں رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان محبوب ہستیوں کی نسبت سے ان جگہوں پر بھی خصوصیت بخش دیتا ہے۔ اس لحاظ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو مقامات ہیں ان کی خوش بختی بھی قابل ذکر ہے۔ غار حرا، غار ثور، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے مولود، سبھی بابرکت اور خصوصی اہمیت کی حامل جگہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کا بھی نہایت پیار سے ذکر کیا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ 3 آیت نمبر 3 میں اسی شہر کی قسم کھائی گئی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جہاں بھی دفن ہیں، تقدیس کے لحاظ سے وہ جگہیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کے ادب اور تقدیس میں کسی بھی طرح کا شرک سخت گناہ کا باعث ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ واحدنا الی ابراہیم و ان طہر بیت و اسماعیل واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک و صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حرم پاک کو پاک و صاف رکھنا دو طرح سے ہے، ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی۔ چونکہ حج و عمرہ کے لیے دور دراز سے لوگ عبادت کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اس لیے ان کی سہولت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے ظاہری صفائی کا مطلب یہ ہے کہ حرم پاک کو ہر قسم کی غلاظت اور بدبو سے پاک رکھا جائے، کیونکہ لوگ وہاں عبادت کے لیے آتے ہیں، وہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور دیگر اذکار و تسبیحات میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کی ذمہ داری ان دونوں حضرات کو سونپی گئی تھی۔ ناظرین، باطنی صفائی سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مشرکانہ حرکت نہ کی جائے۔ جس طرح بدن کی طہارت ضروری ہے، اسی طرح عقل اور دل کی طہارت بھی ضروری ہے۔ اگر دل کے کسی کونے میں شرک و نفاق کا کوئی شائبہ بھی ہوگا تو پورے کا پورا انسان ناپاک ہوگا۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المشرکون نجس، مشرکین پلید ہیں، ان کے دلوں پر شرک کی نجاست پڑی ہوئی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ دل و دماغ کفر، شرک، بدعت اور دیگر خرافات سے پاک ہو اور عقیدہ توحید پر صحیح طریقہ سے ایمان ہو۔ اس کے علاوہ دل و دماغ میں کوئی گناہ کا تصور نہ ہو کہ حرم پاک میں کسی بھی طرح کے گناہ والا کام جائز نہیں، یعنی چوری چکاری، جھوٹ، غیبت، بدنگاہی اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے پرہیز ضروری ہے۔ ناظرین، جس طرح بیت اللہ اور حرم پاک کی پاکیزگی قائم کرنے کا حکم ہے، اسی طرح عام مساجد کے بارے میں بھی اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے گھر ہیں۔ مسجدوں میں کسی طرح کی گندگی پھیلانا سخت گناہ ہے اور انہیں صاف و ستھرا رکھنے کے لیے کوشش کرنا سنت ابراہیمی ہے، جو نہایت ثواب کا باعث ہے۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور ان گھروں میں کہ جن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ بلند کیے جائیں اور لیا جائے، ان میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان گھروں میں صبح اور شام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم نے گھر میں بھی کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے تو اس کو بھی پاک و صاف رکھو۔ ظاہر طور پر وہاں کوئی کوڑا کرکٹ، کباڑ یا گندگی نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طرح مساجد میں بیت اللہ کی طرح ہی مشرکانہ حرکات سرزد نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہاں بھی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی پاکیزگی کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔